یا حضرت باہو مینو لاکھ کروڑا حجا ہو. تو میرے بھائیوں شرط ہے کہ ہم کسی کا ہو جائیں, کسی کے ہو جائیں. وہ حاجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ, آپ کا واقعہ لمبا واقعہ لیکن اشارہ. آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے نا تونسا بازار کی مسجد میں جاتے ہیں, اور جب آپ کی پالکی گزرتی نا تونسا بازار کے اندر, ایک ہندو نوجوان, سونا نوجوان, خوبصورت گبر جوان, جب پہلے دن دیکھا نا ایک بزرگ آ رہے ہیں, ان کی سواری آ رہی ہے, پالکی پہ بیٹھے ہیں, چہرہ بڑا روشن ہے. وہ نا اپنی دکان پہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور خواجہ سلیمان توسوی کی طرف دیکھ کے کہنے لگا, لج پالا نو لاجا نے, لج پالا نو لاجا نے. روزانہ وہ یہ جملہ بولتا, آپ چلے جاتے زور کی نماز پڑھتے. ایک دن ایسا ہوا آپ تشریف لائے, آج وہ نوجوان اپنی دکان پہ موجود. کسی سے پوچھا, کہا جی وہ کل کا بیمار ہے, بستر مرگ پہ لیٹا ہے. ہندو کے ہاں طریقہ یہ کہ جب کسی ہندو کی جان نکلنے لگتی ہے اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے, کوئی اندر داخل, جتنی دیر تک جان نکل نہیں جاتی. آپ نے فرمایا, سنگیو جانا تو نماز پڑھنے تھا, چلو پہلے جا کے اس کی تیمارداری کرتے, اس کی عادت کرتے ہیں. دروازے پہ آئے, ہندو نے کہا اندر نہیں جا سکتے, ہمارا دستور ہے جتنی دیر تک روح نہیں نکلے گی آپ اندر نہیں جا سکتے. اب ذرا سننا اللہ کے ولی کی شان کیا ہے. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ, آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جتنی دیر تک روح نہیں نکلے گی آپ اندر نہیں جا سکتے. آپ نے فرمایا جتنی دیر تک میں اندر نہیں جاؤں گا روح نہیں نکلے گی. سبحان اللہ. جتنی دیر تک میں اندر نہیں جاؤں گا. بالآخر ہندو ہار گئے, دروازہ کھولا. خواجہ سلیمان توسوی نے کیا دیکھا, وہ ہندو نوجوان بستر مرگ پہ تڑپ رہا ہے اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہے, لج پالا نو لاجا نے, سبحان اللہ. لج پالا نو لاجا نے. آپ نے فرمایا تیرے جملے پہ بالکل غور کیا جائے گا, بالکل صحیح ہے. پہلے میرا کلمہ پڑھو, میرے نبی کا کلمہ پڑھو, میرے رسول کا کلمہ پڑھو. اس ہندو نوجوان نے جملہ بولا, کہنے لگا میں نے آپ کا چہرہ پہچان کے, آپ کو پہچان کے جملہ بول رہا ہوں. جس نبی کا کلمہ پڑھانا ہے پہلے اس نبی کی زیارت کرواؤ, سبحان اللہ. پہلے اس نبی کی. پتہ نہیں مجھے تمہارا ذہنوں کے اندر, دلوں کے اندر جملہ اترا ہے یا سروں سے گزر گیا ہے. اس نے بڑا پیارا دعویٰ کیا, کہنے لگا جس نبی کا کلمہ پڑھانا ہے پہلے اس نبی کی زیارت کرواؤ. اب خواجہ سلیمان توسوی نے فرمایا نگاہ بند کر, آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی, آپ نے توجہ ڈالی, فرمایا آنکھیں کھول. اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ نظر آ رہا. سبحان اللہ. سامنے چہرہ طیبہ سے منگوائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح نکل گئی, روح نکل گئی. ہندو کہنے لگے, ہندو کو نہیں پتا تھا, وہ باہر تھے, انہوں نے کہا ہم جلائیں گے, ہماری روٹین ہے, ہم لاش جلاتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, اسلام اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لہذا ہم اس کو دفنائیں گے. ہندو جلاتے ہیں, مسلمان بڑی عزت کے ساتھ دفناتے ہیں. تکرار بڑھ گیا, وہ کہنے لگے جلائیں گے, آپ فرمانے لگے نہیں دفنائیں گے. جب وہ نہیں مان رہے تھے تو آپ نے فرمایا پھر لکڑیاں لاؤ, آگ جلاؤ, اور آگ جلا کے اس نبی کے عاشق کو آگ میں پھینکو. میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ اسے کیسے جلاتی ہے. دنیا کی آگ سے آگ جلائی گئی. اس عاشق, اس درویش, اس نیزے بننے والے مرید کو جب اٹھا کے اس آگ میں ڈالا گیا, آگ جل جل کے بجھ گئی, لیکن اس کا ایک بال بھی اس نے نہیں جلایا. سبحان اللہ. میں غلام مصطفیٰ ہوں, مجھے دیکھ کر آ گیا جہنم کو پسینہ. یہ دنیا کی آگ
تو مومن کو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکے. اس لیے شرط ہے کہ پہلے کسی کے ہو جاؤ. بابا جی میاں خان صاحب وہ کسی کے ہو گئے تھے, وہ کسی کے ہو. اس طرح کے مرید سارے نہیں بن سکتے. دعوے بڑے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ راہ مل جائے, ہمیں یہ مقام مل جائے, اور یہ مقام بڑا اوکھا ہے, بڑا مشکل مقام ہے. اس پہ بڑی مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اللہ جی, اللہ پاک بابا جی کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے. اور قبلہ پیر صاحب تشریف لائے, اس آستانے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہمیں صحیح مرید بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما لیا الا البلاغ.